اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابکری اسلامک چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہر دفعہ کی طرح یہی آپ سے التماس ہوتی ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا اور سنا کریں تاکہ اس پر آپ پورا عمل کر کے اس سے مستفید ہو سکیں۔ اس کے علاوہ ابکری اسلامک چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں، بری عادات اگر کسی میں پڑ جائیں، چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے، آپ کی اولاد میں سے کوئی ہو یا آپ کے بہن بھائیوں میں سے کوئی ہو یا پھر آپ کا خاوند ہو، بری عادات کسی میں بھی ہو سکتی ہیں۔ اور یہ بری عادات پیدائشی کسی میں بھی نہیں ہوتی، کیونکہ پیدائشی طور پہ ہر بچہ معصوم ہوتا ہے۔ لیکن یہ بری عادات کیسے پڑتی ہیں؟ کچھ ایسا ماحول ملتا ہے بچوں کو جس کی وجہ سے بچے خراب ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسا ماحول لڑکیوں کو ملتا ہے کہ لڑکیاں لڑکیوں کو دیکھ کے ایسا ماحول اپنا لیتی ہیں۔ کچھ گھروں کے حالات ایسے ہوتے ہیں، کچھ گھروں میں ماحول ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی کھلا ماحول جس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن کچھ جو اچھے گھر کے لڑکے یا لڑکیاں ہوتے ہیں وہ اس چیز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور اس کو اپنا لیتے ہیں، لیکن جو کہ ان کے اپنے گھر کے لحاظ سے، ان کے اپنے ماحول کے لحاظ سے وہ چیز بری لگتی ہے، اور وہ آہستہ آہستہ بری عادات میں اپنا گزر بسر کرنے لگ پڑتے ہیں۔ اسی طرح کچھ بچیوں کے شادی ہوتی ہے، ان کو شوہر ایسے ملتے ہیں جو بظاہر تو بالکل برے نہیں لگ رہے ہوتے، لیکن شادی کے بعد ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ ان کے شوہر میں کیا کیا خامیاں ہیں، یعنی کہ اگر کوئی نشے پہ لگا ہو کوئی کسی کا ہسبینڈ، تو اس میں ماں باپ کا بھی کیا قصور، کیونکہ انہوں نے بھی شادی سے پہلے اگر لڑکے کے بارے میں جان نہیں کی تھی، جان پہچان نہیں تھی، کوئی اس کے بارے میں کچھ ایسی انویسٹیگیشن نہیں کی کہ جس سے پتہ چل سکے کہ لڑکے کے حالات کیا ہیں یا لڑکا کیسا برتاؤ کرتا ہے، لیکن شادی کے بعد ان کی بچی جب ان کو بتاتی ہے تو پھر انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ تو کچھ ایسے ہی لوگوں کے لیے بہت ہی بڑا مجرب عمل ہے، بہت ہی آزمایا ہوا وظیفہ ہے، جو بچیاں پریشان ہوں اس لحاظ سے کہ ان کا خاوند میں یہ خرابیاں ہیں، چاہے وہ گالی گلوچ کرتے ہوں، لڑائی جھگڑا کرتے ہوں، یا پھر ان کے کوئی نشے کی عادات ہوں جو ان سے چھوٹ نہ پا رہی ہوں، یا ان کو کہنے کے باوجود وہ چھوڑ نہ رہے ہوں، یہ بچیاں وہ کر سکتی ہیں۔ یا پھر کسی کی اولاد میں ایسی نافرمان اولاد نکل آتی ہے کہ جو برے نشے پہ لگے ہوں یا بری عادات پہ لگے ہوں، تو آپ ماں باپ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر بچے خود رضامند ہوں تو بچے خود بھی اپنے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو سنوارنا تو کیا ہی بات ہے۔ اور کم عمری میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ جوانی کی جو عبادات ہوتی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک ہی عمل ہے اور بہت ہی چھوٹا اور مجرب عمل ہے کہ جس میں بھی یہ برائی ہو، اگر وہ خود کرے تو بہت بہتر، اگر اس کے آس پاس والے کوئی کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ صبح شام دوپہر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، بے شک ہر نماز کے بعد روٹین بنا لیں یا پھر چلتے پھرتے روٹین بنا لیں، وضو بے وضو آپ نے اس شخص کو اس ذہن میں رکھ کے، اگر وہ آپ کے سامنے ہے تو پھر تو اور ہی اچھی بات ہے، اگر سامنے نہیں ہے تو دور بھی ہے تو اس کا تصور اپنے ذہن میں رکھ کے آپ نے صرف اور صرف ایک لفظ اللہ تعالیٰ کا پڑھنا ہے، ایک اسم پڑھنا ہے۔ اس اسم مبارک کو پڑھنے سے آپ دیکھیے گا کہ اس میں بچہ ہے یا بڑا ہے یا جو بھی ہے، اس میں کتنا برتاؤ میں چینج آتا ہے، یہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ آپ نے پڑھنا ہے یا مانعو، اتنا کھلا پڑھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اسم ہے۔ اس میں سے آپ یقین مانیں، اس اسم کو پڑھتے ہوئے اگر آپ سچے دل سے اس کی اللہ سے لو لگا کے یہ پڑھیں گے تو جس کی جو بھی بری عادت چھڑانا چاہیں تو وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے چھوٹ جائے گی۔ آپ بے تحاشا یا مانعو پڑھیں اور سچے دل سے پڑھیں تو انشاءاللہ ہر نشے سے اس کی جان چھوٹ جائے گی اور وہ راہ راست پہ آ جائے گا یا آ جائے گی۔ اپنی اسلامی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ دعا میں بہن کو یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔